دیائی خان میں رورل ہیلتھ سینٹر پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 لیڈی ہیلتھ ورکرز اور 2 بچوں سمیت 5 شہری شہید۔ دہشت گردوں سے لڑائی میں پاک فوج کے 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ نائب صوبیدار محمد فاروق اور سپاہی محمد جاوید اقبال بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں نے گزشتہ رات ہیلتھ سینٹر کے عملے کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بچوں، خواتین اور شہریوں کے قتل میں ملوث مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے بنو بڑی تباہی سے بچ گیا۔ بنو کینٹ پر حملہ کرنے والے 10 دہشت گرد ہلاک، حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ خودکش حملے میں 8 اہلکار شہید ہوئے۔ حملے میں بنو کنٹونمنٹ کی دیوار کا ایک حصہ مسمار ہوا۔ ISPR کا کہنا ہے دہشت گرد حملہ حافظ گل بہادر گروپ کی جانب سے کیا گیا، جو پاکستان میں کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ افغان حکومت مؤثر کارروائی کر کے دہشت گردوں کو اپنی زمین استعمال کرنے سے روکے۔ مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم، افغانستان سے درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے جو ضروری ہوا کریں گے۔ بنو کینٹونمنٹ پر دہشت گرد حملے میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ ادا۔ شہداء کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شہداء کے رشتہ داروں اور جوانوں کی بڑی تعداد نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہداء کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ بنو حملے کے شہداء میں پونچھ کے رہائشی نائب صوبیدار محمد شہزاد شامل۔ حوالدار شہزاد احمد کا تعلق نیلم سے اور حوالدار ضلع حسین کا تعلق ضلع خوشاب سے ہے۔ لکی مروت کے لانس نائک سبز علی خان اور ضلع مظفرآباد کے سپاہی اشفاق حسین شہداء میں شامل۔ بہاولپور سے تعلق رکھنے والے سپاہی ارسلان اسلم، مظفرآباد کے رہائشی سپاہی سبحان مجید بلوچ اور ضلع کرک کے سپاہی امتیاز خان بھی شہید ہوئے۔ بنو کینٹ پر دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت۔ دہشت گرد حملے کی مذمت، صدر آصف زرداری نے کہا جوانوں نے بروقت کارروائی کر کے قوم کو بڑے نقصان سے بچا لیا، دہشت گرد عناصر کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے خلاف فورسز کی لازوال قربانیاں ہیں، قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہداء پوری قوم کا فخر ہیں اور ہم سب شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بنو کنٹونمنٹ پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ PTI پر پابندی کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بڑا بیان۔ صحافی نے سوال کیا PTI پر پابندی کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا یا پہلے سے ذہن میں تھا؟ جواب دیا ابھی فیصلہ ہوا نہیں، آپ سوال پوچھ رہے ہیں، فیصلے پر اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ کوئی پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کرتا ہے تو قابل قبول نہیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس ثبوت موجود ہے کہ PTI فورن فنڈڈ جماعت ہے، ہم نے آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے۔ اتحادی جماعت اقتدار نہ سنبھالتی تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ وہ دن دور نہیں جب مہنگائی نیچے آئے گی اور ہم اس بھنور سے نکلیں گے۔ PTI ملکی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے۔ 9 مئی کو پاکستان پر براہ راست حملہ کیا گیا۔ PTI پر پابندی کے لیے پارلیمنٹ میں اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آئین کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، پارلیمنٹ تحلیل کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ جاوید لطیف کہتے ہیں 9 اور 10 مئی کرنے والے ایجنٹ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، حکومت پابندی نہیں لگا سکتی، ثبوتوں کے ساتھ سپریم کورٹ جائیں گے، اس کا سارا کچا چٹھا سامنے رکھیں گے۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی کسی مسئلے کا حل نہیں، قومی جماعتیں کمزور ہونے سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے۔ موقف ہے، ایک تو بتایا گیا تھا کہ کنسلٹ نہیں کیا گیا، لیکن PTI کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار PTI خود ہے، اور ہمارے صرف یہ ہے کہ اگر وہ سیاسی پارٹی بن کے چلے
तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किस तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है। पीटीआई पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक हमसे मशवरा नहीं किया गया। पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अगर पीटीआई सियासी पार्टी बनकर चले तो हम पाबंदी लगाने के हक में नहीं। अफसोस की बात है कि पीटीआई का किरदार सियासी नहीं रहा। Reports and the statements made by the government. Our understanding this is the beginning of a complex process, but certainly the banning of a political party is something that would be of great concern to us. अमरीका का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर तशवीश का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर कहते हैं सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक हुकूमती बयानात से लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। एआरवाई न्यूज के सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर का कहना था पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत और किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। मखसूस नशिस्तों पर हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में सुख्ती हुई। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की कार्रवाई का फैसला नून लीग के अंदरूनी खल्फशार का नतीजा है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं गद्दारी के मुर्तकिब लोग दूसरों पर मुकदमात चलाने की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 6 का सबसे ज्यादा मुस्तहिक शरीफ खानदान चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में वादी कबीर में मस्जिद के करीब फायरिंग, जाम बहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो गई। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक 30 के करीब पाकिस्तानी शहरी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। ओमानी हुकाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। इसहाक डार का ओमान में पाकिस्तानी सफीर को टेलीफोन, पाकिस्तानियों पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग ली, हिदायत की कि ओमानी हुकाम और मस्कत में पाकिस्तानी कम्युनिटी से राब्ते में रहें। शहीदों के जस्दे खाकी की जल्द वतन वापसी का बंदोबस्त करें। जेरे इलाज जख्मियों का ख्याल रखा जाए। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को खत में लिखा फलाही सरगर्मियों में मसरूफ हूँ। जराये का कहना है जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखेल ने एडहॉक जज बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जानिब से फैसले का इंतजार है। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को होगा जिसमें एडहॉक जजेस के मुजव्वज़ा नामों पर गौर किया जाएगा। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है नया IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को फाइनेंसिंग के मोतबर जराए फराहम करेगा। पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर जरूरत से बहुत कम हैं। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 99 पैसे इजाफा। महंगाई के डर से अवाम भट पड़े। कहते हैं हम पर बम गिरा दिया गया, हुकूमत होश के नाखुन ले। पेट्रोल डलवाएं, बिजली और गैस के बिल भरें, मकान के किराए दें या बच्चों को खिलाएं। शहर शहर 9 मुहर्रम के जुलूस। लाहौर का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा। दीगर छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी। जुलूसों के रास्ते सील, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सक्खर, खैरपुर, शिकारपुर, हैदराबाद में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। पंजाब में जुलूस की गुजरगाहों के इतराफ में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। कराची और लाहौर में डबल सवारी बंद। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस का दौरा। जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी वज़ीर दाखिला के हमरा थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जुलूस के शुरका मुंतज़मीन से मुलाकात की। मोहसिन नकवी की इंतजामिया को जुलूस के इख्तिताम तक सख्त सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के मजार को गुस्ल देने की तकरीब। डिप्टी वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार, मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन समेत उलमा मशाइख और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कोरंगी, गुलशन हदीद, यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ में बादल बरस पड़े।
شہر میں شدید گرمی اور حبس کی صورتحال برقرار، سمندری ہوائیں بند ہیں، شہر کا درجہ حرارت 35، گرمی کی شدت 46 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب، بالائی خیبر پختونخوا سندھ کے بعض علاقوں میں آندھی جھکڑ کے ساتھ بارش کا امکان، گلگت بلتستان کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تفتیش کے بعد نیب کی ٹیم اڈیالہ جیل سے روانہ۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے نیب ٹیم نے دونوں سے توشہ خانہ تحائف اور فروخت کے حوالے سے 4 گھنٹے سے زائد تفتیش کی۔ نیب نے 13 جولائی کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ میں گرفتاری ظاہر کی تھی۔ عدالت نے 14 جولائی کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کو فیملی کے ساتھ کے پی ہاؤس منتقل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر کے پی ہاؤس میں صنم جاوید کی مہمان نوازی کی گئی۔ علی مین گنڈاپور نے صنم جاوید کے والد اور شوہر سے رابطہ کیا تھا۔ پنجاب میں مزید 500 فیلڈ اسپتالوں کی سہولت دیں گے، صحت کی سہولتیں عوام کی دہلیز تک پہنچانے کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی رکن صوبائی اسمبلی سعید اکبر نوانی سے ملاقات میں گفتگو، کہا 200 بنیادی مراکز صحت آئندہ سال تک 24 گھنٹے فعال ہوں گے۔ گورنر سندھ سے وزیر اعظم یوتھ پروگرام سندھ کے معاون فہد شفیق کی ملاقات، آئی ٹی سمیت مختلف لینگویج کورسز پر تبادلہ خیال، کاروبار کے لیے اچھا پرپوزل دینے والے نوجوانوں کو رقم کی فراہمی پر بھی بات چیت۔ کامران کشوری نے کہا صوبے بھر میں آئی ٹی کورسز کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں نامعلوم افراد کے حملے میں بھارتی فوج کے میجر سمیت 5 اہلکار ہلاک، حملہ آوروں اور بھارتی فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ، بھارتی فوج کی ضلع ڈوڈا میں گھر گھر تلاشی، قریبی علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا ٹیلی فونک رابطہ، سعودی ولی عہد نے کیئر سٹارمر کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ برطانوی وزیر اعظم نے علاقائی استحکام کے لیے حمایت کرنے پر سعودی ولی عہد کے کردار کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل سمیت مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ ریپبلکن پارٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو باقاعدہ صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ ٹرمپ نے ریاست اوہایو سے تعلق رکھنے والے دائیں بازو کے سینیٹر جیمز ڈیوڈ کو اپنا نائب نامزد کیا۔ ملواکی میں کنونشن سینٹر آمد پر شرکاء نے سابق صدر کا پرجوش استقبال کیا۔ فلوریڈا کے ڈسٹرکٹ جج نے ٹرمپ کو خفیہ دستاویزات ساتھ لے جانے کے الزام سے بری کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے عدالتی نظام بطور ہتھیار استعمال کرنے کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ امریکی سیکرٹ سروس کا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے واقعے کا آزاد جائزہ لینے پر اتفاق۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر کا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ سیکیورٹی ناکامی تھی، رہنماؤں اور امیدواروں کو سخت گیر رویوں میں کمی لانا ہوگی۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں حملے مزید بڑھا دیے، 2 روز میں 300 سے زائد فلسطینی شہید، ایک ہفتے میں 5 اسکولوں پر حملے کیے گئے جہاں ہزاروں افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ 9 ماہ کے دوران 400 اسکولوں کو نشانہ بنایا جا چکا۔ گزشتہ روز غزہ کے واحد کینسر اسپتال پر بھی بم برسائے گئے۔ فضا میں خون کی بو، زمین پر کچرے کے ڈھیر، خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے انفراسٹرکچر تباہ، ہر طرف غلاظت اور ملبے کے ڈھیر، فلسطینیوں کا تعفن زدہ ماحول میں دم گھٹنے لگا۔ یو این ایجنسی انروا کا کہنا ہے اسرائیل کی 9 مہینے کی آگ اور بارود کی بارش سے غزہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا۔ 40 ملین ٹن ملبہ اور کچرا جمع ہو چکا ہے جسے ہٹانے میں 15 سال لگیں گے۔ شبانہ محمود نے بطور پہلی برطانوی مسلم لارڈ چانسلر حلف اٹھا لیا۔ پاکستانی نژاد شبانہ محمود نے پرانے پارک پر حلف اٹھایا، کہا یہ ذمہ داری، استحقاق اور بوجھ دونوں ہے۔ عدلیہ کو سیاسی دباؤ اور اثر و رسوخ کے بغیر فیصلے کرنے چاہیے۔ اسپین میں مزدوروں سے بھری بس خوفناک حادثے کا شکار، سرنگ کے دہانے سے ٹکرا کر لٹک کر رہ گئی، 30 افراد زخمی ہو گئے، 3 کی حالت تشویشناک۔ فیکٹری ملازمین کو لے جانے والی بس کو بارسلونا کے قریب حادثہ پیش آیا، ابھی تک واضح نہیں کہ حادثہ کیسے رونما ہوا۔ بس میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری۔ گھوڑوں کے بجائے سائیکل پر پولو، ماسکو میں ایڈونچر کے شوقین نوجوانوں نے کھیل کا نیا ورژن متعارف کرا دیا۔ نوجوانوں نے گھوڑے کی پشت پر بیٹھنے کے بجائے سائیکل کی گدی پر بیٹھ کر کھیل کھیلا۔ اور یورو کپ میں کامیابی کے بعد اسپینش ٹیم کا شاندار ویلکم، فینس کی بڑی تعداد نے میڈرڈ میں ٹیم کا استقبال کیا۔
فاتح کھلاڑیوں نے بس میں وکٹری پریڈ کی. میڈرڈ کی سڑکیں لال رنگ میں نہا گئیں. بچے بڑے ہر فین نے اسپین کی جرسی پہن کر ٹیم کی کارکردگی کو سراہا.